السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پاکستان اور ایران کی موجودہ صورتحال پر، کہ ایران کا جو کل حملہ کیا گیا پاکستان کے اوپر، پاکستان کے جو صوبہ بلوچستان کے اوپر، اور اس کا جو جزیرہ پنجگور، اس کے اوپر جو ڈرون حملہ کیا گیا، اس کی وجوہات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پاکستان اور ایران کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس کا پہلے بیک گراؤنڈ پتہ کرتے ہیں، کہ اس پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اور ایران کا تعلق جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کیسا تعلق چل رہا ہے۔ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کرنے والا جو ملک تھا وہ ایران تھا، اور ایران ہی وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کی ایمبیسی اپنے ملک میں کھولی اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو استوار کیا۔ یہ تعلقات تو پاکستان اور ایران کے بہت اچھے چلتے رہے، کیونکہ پاکستان ایک اور ایران کے درمیان ایک بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو اچھے خاصا جو طویل ہے، اور پاکستان کا مذہب کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ایتھنیسٹی کے لحاظ سے، لنگوسٹک کے لحاظ سے پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رہا ہے۔ یہ تعلق، اور پاکستان اور ایران نے یہ تعلق 1979 تک انجوائے کیا ہے، دونوں ملکوں نے برابر انجوائے کیا ہے۔ جب ایران میں 1979 میں انقلاب آیا ہے نا، ایران میں جب انقلاب آیا ہے آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں، تب سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ تھوڑے سے ڈیریل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اس کی جو وجوہات میں اگر ہم جائیں تو ایک مین وجہ یہ بنتی ہے کہ جس طرح 1917 میں رشیا میں ایک بولشوک ریولوشن آیا تھا، مزدوروں کا جو کے حق میں جو ایک آواز بلند کی گئی تھی، ایک کیپٹلزم جو سٹرکچر تھا اس کے خلاف ایک بغاوت، ایک جس نے جنم لیا تھا، جس کو ہم بولشوک ریولوشن کہتے ہیں۔ اس نے رشیا میں جب اس ریولوشن نے اپنے قدم جمانا شروع کیے تو اس ریولوشن نے اس قدر تیزی سے پھیلا کہ نہ صرف یہ ایسٹرن جو کنٹریز تھے، ایسٹرن یورپ کے جو کنٹری تھے جس میں چیکوسلاویا، پولینڈ، یہاں تک کہ آپ کو جرمنی، ایسٹرن جرمنی، وہاں تک کہ جو جتنے بھی ملک تھے وہ سارے کے سارے کمیونزم کے اندر آ گئے، اور وہاں سے کمیونزم نکل کے چائنا اور کیوبا کی سرزمینوں تک پھیلا۔ اس آئیڈیالوجی کو اور اس کمیونزم کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے جو ایک ایران میں ایک ریولوشن آیا تھا 1979 میں، ان لوگوں کے جو لیڈرز تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ایران کے اندر جو انقلاب آیا نا، ہم اس انقلاب کو باقی دنیا، جتنے بھی دنیا مسلم ممالک ہیں جو کہ 57 کے قریب ہیں، ان میں ہم یہ انقلاب اپنی جو بربریت اور اپنا جو برتری ہے نا یہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب جب 79 میں انقلاب آیا ایران کے اندر، تو پاکستان کے اندر سب سے جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پاکستان ایک میجر سنی جو سیکٹ کے رہنے والے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ افغانستان سے جو ایرانی ریولوشن کے بعد، اور جب طالبان اور جو امریکہ کی جب حکومت چل رہی تھی ادھر افغانستان کے اندر، تو بہت سارے ہزارہ کمیونٹی جو افغانستان میں آباد تھی انہوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان کی طرف۔ جو ہزارہ کمیونٹی تھی اس نے جا کے بلوچستان میں پناہ لینا شروع کر دی۔ ہزارہ کمیونٹی ایک شیعہ کمیونٹی ہے، ایک شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران بھی ایک شیعہ کنٹری ہے، اور اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک جو موقف تھا کہ ہم ایک شیعہ سٹیٹ ہیں، اور شیعہ جتنا بھی سیکٹ جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے نا اس کو سپورٹ کرنا، اس کا ایک آئیڈیالوجی تھی ایران کی، خاص کر کے 1979 کے ریولوشن کے بعد۔ تو اب پاکستان کے اندر جو ہزارہ کمیونٹی آ کے آباد ہوئی تو اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ایران نے۔ اب بلوچستان کے اندر
حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ بلوچستان میں اب دو طرح کے سیکٹ جو نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ سر اٹھانے لگے. ایک تو شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی فارم میں جس کو ایران بیک کر رہا تھا، اور دوسرا بلوچ خود سنی بلوچ جو کہ وہاں پہ پہلے جو نیٹی تو جو وہاں پہلے رہتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب ایران نے ہزارہ کمیونٹی کو سپورٹ کرنا شروع کیا، تو ہزارہ کمیونٹی جو کہ ایک امام جعفر کے جو فالوورز ہیں، ان امام جعفر کے نام سے ایک انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. اب وہ تحریک زور پکڑنا شروع ہوئی تو جو سنی سیکٹ کے علماء تھے انہوں نے بھی اپنی ایک بلوچوں کی جو بلوچ سنی تھے ان کے ساتھ مل کے ایک سپاہی صحابہ کے نام سے ایک تحریک جو نا شروع کر دی. اب پاکستان کے اندر یہ تقریباً بات ہے 1985 سے لے کے 1990 تک کہ وہاں پہ پاکستان کے اندر اب سنی اور شیعہ کے جو مسلک کے ساتھ جو یہ کاسٹ کے جو لوگ تھے، فقہ کے جو لوگ تھے، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. اب یہ لڑائی پاکستان تک محدود نہیں رہی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو نا وہ بہت زیادہ جو وہاں پہ سر اٹھانے لگی کہ جیسے کہ پاکستان کے اندر ایک بلوچ کمیونٹی رہتی ہے نا، خاص کر کے بلوچستان کے اندر، اسی طرح ایران کے اندر بھی بلوچ آباد ہیں. اس کمیونٹی کو ہم کہتے ہیں ایرانی بلوچ. جس طرح پاکستان کے اندر بلوچ رہتے ہیں، ان کو اکنامیکلی اور سیاسی طور پہ جو پاورز ہیں، جو ان کو پاورز حاصل ہیں، وہ ایران میں رہنے والے بلوچوں کو نہیں ہے. ایران میں رہنے والے جو بلوچ ہیں وہ زیادہ تر سنی ہیں، لیکن ایران جو زیادہ تر جو ملک ہے وہ ایک شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ وہاں پہ ایرانی جو بلوچ ہیں ان کو وہاں پہ ان کی جو پریزنس ہے وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا ایران. اب جو پاکستان کے اندر رہنے والے بلوچ ہیں، وہ بلوچستان کے اندر ایک تو ان کی حکومت بنتی ہے ہر دفعہ، ان کو اکنامیکلی اور سیاسی جو ان کو امپاورمنٹ ہیں، جو ان کے پاس پاور ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن ایران کے اندر رہنے والے جو بلوچ ہیں ان کو ایسی کوئی پاور جو ہے نا ان کو نہیں دی گئی. ان کو جو صرف پاور ہے وہ چھوٹی موٹی کام کر کے، مزدوری کر کے، چھوٹے کام کر کے، سمگلنگ کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایران کے اندر کسی سیاست میں مداخلت کریں گے، کوئی الیکشن لڑیں گے، کسی پارٹی میں کوئی جوائن کریں گے، وہ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک شیعہ کمیونٹی کے اندر سنی جو لوگ ہیں وہ اپنا اتنا پاورفل ہو سکیں. وہاں پر جب امام خمینی نے جب ریولوشن آیا نا، اس کے بعد امام خمینی نے 50 کے قریب ایرانی بلوچوں کو سرعام لٹکانے کا فیصلہ کیا. ان کا یہ ماننا تھا کہ ایران کے اندر جتنے بھی دنگے فساد، گنڈا گردی، یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ تر جو ہاتھ ہے وہ ایرانی بلوچوں کا ہے. اب بلوچ جو نسل ہے ان کا آپس کو جو تعلق ہے، چاہے وہ ایران کے اندر رہنے والے بلوچ ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والے بلوچ ہوں، چاہے وہ افغانستان کے اندر رہنے والے بلوچ ہوں، یہ آپس میں ایک قوم ہے. اب یہ قوم، آپس کی جو قوم ہے، یہ قوم جب انہوں نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو رہنے والے بلوچ ہیں ان کے جو زندگی ہے ان کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، تو پاکستان کے اندر رہنے والے بلوچوں نے ان کو مورلی سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب جو یہ ریسنٹ حملہ ہوا ہے پاکستان کے اوپر، یہ ایران کلیم کرتا ہے کہ ایران کے اندر دہشت گردی جو ہے نا وہ ایک دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی گئی ہے ایران کے اندر، یہ ایرانی بلوچوں نے کی ہے اور پاکستان کے بلوچوں کی مدد سے کی ہے. اس وجہ سے ان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے جو ڈرون اٹیک کیے ہیں پاکستان کے بلوچستان کے اوپر، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. لیکن یہ جو موقف اختیار کیا ہے ایران نے، یہ اتنا کوئی ویلڈ نہیں ہے. اگر ایران کو ایسا لگتا تھا
کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم ہے جو ایران کے خلاف کام کر رہی ہے، تو ایک جو فارن آفس کے ذریعے ایک اچھے طریقے سے جو انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ایک سیولائزڈ قومیں کرتی ہیں کہ وہ ایک سفارتی ذریعے سے اپنے جو معاملات ہیں اس کو حل کرتے. انہوں نے بغیر کسی چیز کسی جو آفس کو اطلاع کیے بغیر انہوں نے جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اور جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، یہ تو انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے اور پاکستان کی سوورنٹی کے بھی جو ہے بالکل خلاف ہے. اب یہ جو سلسلہ یہاں پہ جو شروع ہوا ہے، یہ پاکستان کو بہت بڑے آنے والے دنوں میں بہت بڑے سیویئر چیلنجز آنے والے ہیں، کیونکہ ایران کی جو 1970 کے بعد 79 کے ریولوشن کے بعد جو ایران کی آئیڈیالوجی رہی ہے نا، ایران نے اس خطے کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ قطر ہو، جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے کہ لبنان میں جو تحریک ہے حزب اللہ، اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، پچھلے 30-40 سال سے کر رہا ہے سپورٹ. اسی طرح یمن کے اندر جو آج کل لڑائی جاری ہے، یمن میں ایک جو حوثی گروپ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کا جو ہاتھ ہے، میجر ہاتھ، وہ ایران کا ہے. ایران ان کو اسلحہ، ان کو ایٹم، ان کو جو ہے نا ہتھیار جدید قسم کے دے رہا ہے. ایران اب یہ سلسلہ پاکستان کے اندر جو شروع کرنے جا رہا ہے، پاکستان کو اس کے آنے والے دنوں میں بڑے سیویئر خطرات جو ہے نا وہ چیلنجز سامنے ہوں گے، چیلنجز ہوں گے. اب پاکستان کو بڑا یہاں پہ سفارتی طریقے سے پاکستان کو یہاں پہ بڑا سمارٹلی موو کرنا پڑے گا کہ پاکستان کس طرح اپنے لوگوں کو ایک خانہ جنگی سے روک سکتا ہے. یہاں پہ جو سیکٹیرین یا فرقہ بازی کی جو جنگ شروع ہونے والی ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، اس کو کس طرح پاکستان نے ٹیکل کرنا ہے اور اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو محفوظ کرنا، اس کو ایک کامیاب کرنا ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، خاص کر کے جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر یہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کے اداروں کو اور کس طرح پاکستان سے ایکسٹرنل جو اس طرح کی جو حرکات کی جا رہی ہیں، اس کو کس طرح پاکستان کاؤنٹر کرے گا. یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور پاکستان کی آنے والی جو فارن پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے دوبارہ اس چیز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.